سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس جہاں جنت المأوا ہے، اس مقام پر پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے آگے میرا جانا ممکن نہیں، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے بغیر کسی مخلوق کے ساتھ اللہ رب العزت کے خاص قرب کی طرف پیش قدمی کی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں نہ عقل پہنچ سکتی ہے نہ علم، یہاں سے آگے صرف وہی جا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت سے بلا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قرب حاصل کیا جس کا تصور بھی ممکن نہیں، اور اسی مقام پر امت مسلمہ کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم بیری کا درخت ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل بڑے مٹکوں جیسے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نور ایسا چھایا ہوا تھا کہ ہر چیز ڈھک گئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو اس پر اتنا نور چھایا ہوا تھا کہ اس کی اصل کیفیت بیان کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ بعض احادیث کے مطابق اس درخت کے تنے سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 ظاہر اور 2 باطن۔ ظاہر نہریں دنیا میں نازل ہو کر فرات اور نیل بنی، جبکہ باطنی نہریں جنت میں بہتی ہیں۔ یہ مقام محض ایک درخت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور محبوبیت کا مظہر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا قرب عطا کیا کہ قرآن کہتا ہے یعنی پس 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر، بلکہ اس سے بھی قریب ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وحی براہ راست بغیر کسی واسطے کے نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب ہستی سے ہم کلامی فرمائی۔ سدرۃ المنتہا پر جو کیفیت تھی وہ محض الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسا روحانی، نورانی اور عظیم الشان مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں اتنا نور تھا، اتنی رونق تھی اور ایسا حسن تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا کے پاس موجود نہریں ایک عظیم الشان روحانی حقیقت ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج کے دوران فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی بلندیوں کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا تک رسائی حاصل کی اور وہ نظارے دیکھے جنہیں انسانی عقل مکمل طور پر نہ سمجھ سکتی ہے نہ بیان کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے احادیث میں تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس 4 نہریں جاری تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کے پاس 4 نہریں بہ رہی ہیں، 2 نہریں ظاہر ہیں اور 2 نہریں باطن۔ بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہریں کیا ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، 2 نہریں وہ ہیں جو دنیا میں ظاہر ہوں گی اور 2 نہریں جنت میں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ 2 ظاہری نہریں کون سی ہیں تو جبریل امین نے فرمایا یہ نیل اور فرات کی نہریں ہیں۔ یہ بات نہایت پرکشش اور روحانی رازوں سے بھرپور ہے کہ دنیا کی 2 عظیم ترین نہریں، نیل جو مصر سے گزرتی ہے اور فرات جو عراق شام کے خطے کو سیراب کرتی ہے، دراصل اپنے اصل میں سدرۃ المنتہا سے منسلک ہیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر یہ نہریں زمین سے نکلتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روحانی اصل عالم بالا میں ہے۔ اس پر محدثین اور مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں۔ بعض علماء کے مطابق یہ نسبت روحانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان نہروں کو زمین پر خاص مقام دیا ہے اور ان کی جڑیں سدرۃ المنتہا کے مقام سے جڑی ہوئی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں فرمایا، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ نہروں کی اصل اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پیدا کی اور پھر ان کا ظاہری ظہور زمین پر ہوا، یا پھر اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ نہروں کا فیض یا برکت سدرۃ المنتہا سے متعلق ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ بعض اہل علم کے نزدیک ان نہروں کا جغرافیائی تعلق عالم بالا سے براہ راست نہیں، بلکہ ایک روحانی علامت ہے جو ان نہروں کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی نیل اور فرات کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اعلیٰ مقام سے نسبت دی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست مشاہدہ فرمایا۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ نہروں کی زمین پر موجودگی محض مادی نہیں بلکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ جہاں تک باطنی نہروں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں واضح طور پر حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں بہتی ہیں۔ جنت کی نہروں کا قرآن میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں ہے، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی جو باسی نہیں ہوگا، نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوں گی،
اور نہریں ہوں گی شہد کی جو خالص ہوگا۔ اس تناظر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی نہروں کا منبع یا سرچشمہ بھی اسی مقام اعلیٰ سے جڑا ہوا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا۔ اس مقام کی قربت میں ایسی برکت ہے کہ وہاں سے نکلنے والی ہر چیز پاکیزہ، ابدی اور سراسر رحمت ہوتی ہے۔ اس بات کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ظاہری اور باطنی کی اصلاحات کو سمجھیں۔ ظاہری نہریں وہ ہیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں، جن سے انسان پانی پیتا ہے، کھیت سیراب کرتا ہے اور جن پر تہذیبیں پروان چڑھتی ہیں۔ نیل اور فرات نے دنیا کی دو عظیم ترین تہذیبوں مصری اور بین النہرین میسوپوٹیمیا کو جنم دیا۔ ان نہروں سے لاکھوں کروڑوں انسانوں نے فیض پایا، لیکن ان کی روحانی اصل دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس مقام سے جڑی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر لے جایا گیا۔ باطنی نہریں وہ ہیں جو جنت میں بہتی ہیں، جن کا دنیا میں ظاہری مشاہدہ ممکن نہیں، لیکن ان کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ ان نہروں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی ناپاکی نہیں، کوئی فساد نہیں۔ یہ نہریں اصل ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور ان کی اصل بھی سدرۃ المنتہا کے قرب میں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان نہروں کو معراج کے دوران دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ مادی حقیقت کے ساتھ ساتھ روحانی حقیقت بھی رکھتے ہیں۔ عالم امر اور عالم خلق کی جو تقسیم کی گئی ہے، اس میں سدرۃ المنتہا عالم امر کا وہ آخری کنارہ ہے جہاں مخلوق کی رسائی ختم ہو جاتی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مخصوص بندوں کو وہاں پہنچنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یوں سدرۃ المنتہا پر موجود یہ چار نہریں نہ صرف عالم بالا کی حقیقتوں کا پتہ دیتی ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک لطیف و عمیق تعلق کو بھی بیان کرتی ہیں۔ نیل و فرات کا زمین پر بہنا اور جنت کی نہروں کا غیب میں موجود ہونا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظام ہر جہاں میں قائم ہے اور وہ اپنے بندوں کو ظاہری و باطنی نعمتوں سے سیراب فرماتا ہے۔ ان نہروں سے نسبت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دنیاوی وسائل اور نعمتیں بھی اگر اللہ کی طرف منسوب ہوں تو وہ محض دنیاوی نہیں رہتی، بلکہ ان میں برکت، روحانیت اور ابدیت کی تاثیر شامل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سدرۃ المنتہا کی نہریں ہمیں نہ صرف اللہ کی نعمتوں کا ادراک کراتی ہیں، بلکہ یہ سمجھاتی ہیں کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ ان سے جڑنا ممکن ہے، چاہے وہ نہر جنت کی ہوں یا زمین کی۔ ان کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آخرت کی حقانیت کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، جنت کی نہریں اور سدرۃ المنتہا کا تعلق ایک نہایت گہرا اور روحانی راز ہے جو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ایمان کی گہرائی سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جنت وہ ابدی مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے، اور اس جنت کی خصوصیت میں ایک نمایاں ترین وصف اس کی نہریں اور چشمے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بار بار کیا گیا ہے۔ ان چشموں میں تسنیم، سلسبیل اور کوثر جیسے مقدس اور پاکیزہ چشمے شامل ہیں جن کی معنوی حیثیت اہل ایمان کے دلوں کو طہارت، لذت اور روحانی بلندی عطا کرتی ہے۔ تسنیم کا ذکر سورہ مطففین کی آیت 27 میں ہوا، جس کا آمیزہ تسنیم ہوگا، ایک ایسا چشمہ جس سے صرف مقربین پئیں گے۔ تسنیم کا مفہوم بلندی پر واقع ایسا چشمہ ہے جو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر واقع ہے اور جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت، پاکیزگی اور مقام بلند کا اصل ماخذ یہی چشمہ ہے۔ اسی طرح سلسبیل کا ذکر سورہ دہر کی آیت 18 میں ہوا، یعنی ایسا چشمہ جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہایت لطیف اور رواں پانی جو پینے میں خوشگوار ہو اور جو پیاسے کو تسکین دے اور روح کو سرور عطا کرے۔ اسی طرح کوثر وہ چشمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص عطا فرمایا، جیسے کہ سورہ کوثر میں فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کوثر کا مطلب ہے بے شمار خیر، اور یہ جنت کی وہ خاص نہر ہے جس سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ اب سوال